نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں ایک پیغام دیا ہے، اور پیغام ایسا پیغام ہے شاید اس مجلس میں کوئی ایسا انسان ہو جسے اس کا ترجمہ نہیں آتا. کل نفس ذائقۃ الموت. شاید کوئی ہو، شاید کوئی بچہ اس میں ایسا ہو جو بالغ ہو اور اسے اس کا ترجمہ یا اس کا کم سے کم مفہوم نہیں آتا. میں نے وہی آیت کریمہ مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے میں نے پڑھی تھی. ایک بار اس کا اردو میں معنی کر دیتا ہوں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. آپ سے پہلے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی کے لیے بھی ہمیشگی والی زندگی نہیں رکھی. کسی کے لیے بھی اس دنیا میں بقا نہیں ہے. جو بھی آیا ہے اسے جانا ہی ہے. تو اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کر، نبی سے خطاب کر کر اللہ کہہ رہا ہے وما جعلنا لبشر، ہم نے کسی بشر کے لیے نہیں بنایا. کیا نہیں بنایا؟ من قبل کا، آپ سے پہلے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ آپ مر جائیں گے وہ رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. افإن مت فهم الخالدون، قانون الہی یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم نے جو دنیا بنائی ہے اس میں شر اور خیر دونوں، اور تمہاری آزمائش ہے. شر اور خیر کے ذریعے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزما رہے ہیں. بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کبھی شر دے کر، کبھی خیر دے کر، کبھی صحت دے کے، کبھی بیماری دے کر. اگر میں صحیح ترجمہ کروں، کبھی بیماری دے کر، اس لیے کہ شر پہلے ہے. کبھی بیماری دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی غریبی دے کر اور کبھی مالداری دے کر، کبھی پریشانیاں دے کر، کبھی خوشی دے کر ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن آنا کہاں ہے تمہیں؟ الینا، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ زندگی ہے. 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کم سے کم 3 جگہ پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس آیت کو ریپیٹ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں پر میں نے جو کہا ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور لن تنالوا کے اندر آل عمران کے اندر ایسی آیت کریمہ ہے
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہیں صحیح معنی میں جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت میں ہی ملے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، اور جو آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں اسے داخلہ دے دیا جائے، صحیح معنی میں اللہ کہتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ غرور کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی گھر بناتا ہے بڑے شوق سے، اس میں داخل نہیں ہوتا، پہلے بھر جاتا ہے۔ کتنی چاہیے مثالیں آپ کو، کتنی مثالیں آپ کو چاہیے، کتنے شوق سے لوگ گھر بناتے ہیں مگر اس میں رہ نہیں سکتے، کتنے شوق سے لوگ حج کی ٹکٹیں بک کرتے ہیں، جانے سے ایک دن پہلے مر جاتا ہے۔ میری آنکھوں نے ان کو بھی دیکھا ہے، مینا جانے سے پہلے مر جاتے ہیں، کل مینا میں نکلنا ہے، آج مر جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہم نے دیکھے، سبحان اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک اور جگہ پر اللہ نے کہا جی سورہ عنکبوت کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے اس سے پہلے اسی مسجد میں کھڑے ہو کر کہا سب کرایہ دار ہیں، کسی کا کوئی خاص مکان نہیں ہے یہاں پر۔ خاص مکان انشاءاللہ کہاں بنے گا؟ ایڈریس وہاں کا دیجئے، پرماننٹ ایڈریس وہاں کا دیجئے۔ ایک مومن کی اصل جگہ جنت ہے، ایک مومن کا اصل وطن جنت ہے، ایک مومن کا انشاءاللہ اصل گھر جنت میں بنے گا۔ اور بار بار ہمیں سکھایا جاتا ہے 12 رکعت سنت پڑھ لو جنت میں گھر بن جائے گا، نہیں، اللہ کا یہاں گھر بناؤ جنت میں گھر بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لے کر کہا انا زعیم ببیت، میں گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کی جنت کے کنارے جنت کے، اس کے لیے لمن ترک، وہ آدمی کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو مذاق کرنے کے لیے بھی، کسی کو ہنسانے کے لیے بھی نہیں بولتا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں ایک گھر کی، لمن ترک المرا وان کان محقا، سچ پہ رہتے ہوئے بھی، حق پر رہتے ہوئے بھی، جو جھگڑا نہیں کرتا۔ جی کیا حضرت کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہاں صحیح حدیث ہے، لمن ترک المرا وان کان محقا، ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، جھگڑا کرنا نہیں۔ ہمارا کام جھگڑا کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے پیغام فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تیرا کام نصیحت کرنا، تو نصیحت کر، تو ان پہ ڈومینیٹ نہیں ہے۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ تو مسلط نہیں، سدھار کے چھوڑے گا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اس لیے جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں میں اپنے آپ کو یاد کر لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو یاد کر لیتا ہوں، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ سبحان اللہ، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اور نبی نے جنت میں گھر کی گارنٹی دی اس آدمی کے لیے، لمن ترک المرا وان کان محقا، سچ پر رہتے ہوئے بھی، حق پر رہتے ہوئے جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ اور جنت میں سب سے اوپر جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، سبحان اللہ، وہاں نبی نے ایک گھر کی گارنٹی دی، فعال الجنہ، جنت میں سب سے اوپر ایک گھر کی میں گارنٹی دیتا ہوں اس مسلمان کے لیے۔ ماشاءاللہ بڑے غور سے سن بھی رہے ہیں آپ، کون سے مسلمان کے لیے وہاں کے گھر کی گارنٹی ہے؟ سبحان اللہ، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہیں نا، جس کے اچھے اخلاق ہیں، اللہ میرے اچھے اخلاق بنائے، اللہ آپ کے اچھے اخلاق بنائے۔ ہمارے سے زیادہ ضرورت اس وقت اللہ ہماری آنے والی ینگ نسل کے اچھے اخلاق بنائے۔ چیلنج ہے آج کے زمانے میں تربیت اولاد کی تربیت آج کے اس دور میں ایک چیلنج ہے، اس لیے کہ ہم بھی کوئی ویسے نہیں ہیں، ہمارے دور میں یہ فتنے نہیں تھے جو آج ہیں، اس لیے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے اخلاق اچھے بنائے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا بقا کسی کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید یہ کہتا ہے موت سے کسی کو مفر بھی نہیں۔ مفر کا مطلب کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، بھاگ کے دکھائے موت سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اس دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، خالق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں، نہیں مانتے، پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے، سب ایسا ہی ہو گیا جی، ایک دھماکہ ہوا، دنیا بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہت سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ
साइंटिस्ट एथिस्ट हैं, नहीं मानते अल्लाह जी, नहीं मानते, खालिक को नहीं मानते। इस इंडिया में भी हैं, सारी दुनिया में भी हैं। जी हाँ, उनको बोलते हैं मुनकिर खुदा, मुनकिर अल्लाह बोल लीजिए आप, एथिस्ट बोलते हैं। मगर मौत का इनकार करने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। खालिक का इनकार करने वाला है, मौत का इनकार करने वाला नहीं है। इसलिए कि मौत तुम भागो, बनाओ अपनी जितनी बॉडी बना सकते हो बनाओ, जैसे मेंटेन करना है। लोग हमें नसीहतें करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मिंबर रसूल से सल्लल्लाहु, जरा वजन घटाइए मौलवी साहब, जरा सेहत लाइए मौलवी साहब, और जरा लंबा जिएंगे आप, सुभान अल्लाह। लोग नसीहतें करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, जो हमारी सेहत की फिक्र करते हैं। अल्लाह उन्हें दुनिया आखिरत में अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। मगर साथ में ये बात भी है, कुरान ये कहता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम, भागो जितना भागते हो मौत से मिल के रहेगी वो। खुल कह दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल मौत, बेशक मौत, अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, जिसके डर से तुम भाग रहे हो ना, ये मिल के रहेगी। और कुरान ये भी कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जिधर जाना है जाके छुप जाओ, खिलों में छुप जाओ। वो जमाने में खिले थे ना सबसे मजबूत, खिलों में छुप जाओ, वहां आकर मौत मिलेगी तुम्हें। सुना कभी कभी सामने जो वाकयात होते बड़ी इबरत मिलती। आप एक डांसर, दुनिया का जो बड़ा डांसर जानते हैं ना, नाम यहाँ मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, अमेरिका में था, उसने अपनी हर चीज की इंश्योरेंस कराई थी, अपने बाल की, अपनी किडनी की, अपनी लीवर की, अपने हार्ट की। जी हाँ, वो 150 साल जीना चाहता था। समझ गए ना किसके बारे में बोल रहा हूँ? समझ गए ना मेरे नौजवान बच्चों साथियों? 150 साल जीना चाहता था और उसने अपने अतराफ डॉक्टरों की टीमें रखी थी। सुभान अल्लाह, हुआ क्या? 50 साल में मर गए। रात में सोया सुबह को उठा ही नहीं, रात में सोया सुबह को उठा ही नहीं। सुभान अल्लाह, भागो ना जितना भागते हो मौत से। मौत के बारे में तीसरी चीज, मौत किसी भी उम्र में आ सकती है। याद रखो मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत की एक उम्र है, मेरी एक उम्र है, आपकी एक उम्र है, उम्मत मोहम्मदिया की एक उम्र है, सारी उम्मत की एक उम्र है, अल्लाह ने दी है वो। और नबी का एक जुमला है, वो अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, बहुत कम लोग हैं इसे पार करने वाले, इसके ऊपर जाने वाले, कम लोग इसके ऊपर जाएंगे, मेजॉरिटी इसमें ही मरेगी। मा बैन सित्तीन व सबईन, मा बैन सित्तीन व सबईन, यह है 60 और 70 के बीच में। क्या उम्र, क्या उम्र है? 60 और 70 के बीच में, मा बैन सित्तीन व सबईन, ये उम्मत की उम्र है। सुभान अल्लाह, मा बैन सित्तीन, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आदमी उसी उम्र तक पहुंच के मरे। सूरह मोमिन की एक आयत करीमा है, उससे पहले भी मर सकता है, उससे पहले 20 साल का बच्चा मर सकता है, 18 साल का बच्चा मर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह मोमिन में कहा, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, रब का कलाम कितना अच्छा है, वही अल्लाह है। सूरह हज में भी आयत है इस तरीके की, मैं सूरह हज की आयत पढ़ रहा हूँ। वही अल्लाह है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, सुम्मा मिन नुत्फा, फिर उस मिट्टी को अल्लाह ने नुत्फे की शक्ल दी, सुम्मा मिन अलक़ा, फिर अल्लाह ने उस नुत्फे को अलक़ा, जमा हुआ खून, इसकी शक्ल दी, सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर तुम्हें बच्चा बनाकर अल्लाह ने बाहर निकाला, सुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम, फिर तुम जवान बनोगे, सुम्मा लितकूनू शुयूखा, फिर तुम बूढ़े हो जाओगे, व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल, बहुत सारे तुम में ऐसे रहेंगे जो पहले ही मर जाएंगे। अल्लाह बोल रहा है, बुढ़ापे तक नहीं जाएंगे। व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे पहले मर जाएंगे, जवानी में चले जाएंगे। वलितबलुगू अजलन मुसम्मा, और तुम में से हर आदमी जो अल्लाह ने लिख दिया है इतना जिएगा उतना जी के मरेगा। सुभान अल्लाह जी, सूरह हज की आयत करीमा है, पहले भी आदमी मर सकता है, 60-70 साल जीना जरूरी नहीं है। उलमा ने एक और लफ्ज लिखा है, मौत की एक खुसूसियत है, और वो खुसूसियत मेरे नबी ने बड़े अच्छे अंदाज में कही। तबरानी की हदीस, शेख अलबानी रहमहुल्लाह की सेहत के साथ ये हदीस मौजूद है। मौत अचानक आती है, मौत अचानक आती है। मैं दुआ कर देता हूँ, मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं, इस मस्जिद के 2 मुसल्ली, एक मुसल्ली एक मुसल्लिया, एक शौहर एक बीवी, दोनों सिग्नल में खड़े हुए थे।
اور پیچھے سے ایمبولینس نے آ کے مارا اور دونوں مر گئے. میں نے سنا ہے. اسی مسجد کے ہیں, اسی مسجد کے ہیں وہ. میرا سوال, جی ہاں, تو میرا حق ہے, میں خطیب بحیثیت خطیب, میرا حق ہے اللہ سے دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ نعم البدل عطا فرمائے, اللہ قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے, جنت کی کھڑکی اللہ ان کے لیے کھولوائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا ہی دے سکتا ہے. آپ میں سے کوئی مرے گا کل میں انشاءاللہ دعا دوں, ایک وقت آئے گا میں جاؤں گا آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. جانتے ہیں میرے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, مرنے والا آدمی ڈوبنے والے کی طرح ہے. ڈوبنے والا آدمی ڈوب رہا ہے, اوپر آ رہا ہے, ڈوب رہا ہے, اوپر آ رہا ہے, اسے سہارے کی ضرورت ہے. کوئی ایک رسی دے دے, کوئی لکڑی کا ایک ٹکڑا دے دے. کہتے ہیں تمہاری دعائیں مرنے والے کو جیسے سہارا ہے نا, ویسے مرنے والے کے لیے تمہاری دعائیں سہارا ہوتی ہیں. اس کو تم جو دعائیں مانگتے ہو بالخصوص آج اگر اس مجلس میں سبحان اللہ ان کی اولاد ہے, میں ان کی اولاد سے گزارش کرتا ہوں تمہاری دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا سبحان اللہ. موت کی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں, غور سے سنو اسے. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعہ, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کیا علامت ہے؟ ان یری الہلال قبولا. کوئی میرے سے دشمنی نہیں کرنا, حدیث بول رہا ہوں. چاند کو موٹا کر کے دکھایا جائے گا. لیلتین, جی ہاں, دیکھنے والوں کو لگے گا 2 دن کا چاند ہے, حالانکہ وہ 1 دن کا چاند رہے گا. رواہ الطبرانی والحدیث صحیح, حدیث صحیح ہے. آدمی دیکھ کر کہے گا یہ 2 دن کا نہیں, یہ قیامت کی علامتیں ہیں. قرب قیامت ایسا ہوگا, چاند 1 دن کا چاند 2 دن کا نظر آئے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہماری عیدوں میں اتحاد پیدا فرمائے, اللہ ہمارے روزوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اللہ ہمیں ایک ساتھ روزہ شروع کرنے, ایک ساتھ ختم کرنے, ایک ساتھ عید منانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اتنا تو میں مانگ سکتا ہوں نا, میرا گریبان تو نہیں پکڑو گے بھائی, دیکھ تم نے یہ کیسا بول دیا. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسرا اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے ان تتخذ المساجد طرقا, مسجدوں کو رستہ بنا لیں گے. آپ کو یہاں سمجھ میں نہیں آئے جی, باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ سر ہلاتے ہیں اس حدیث پر. ہاں, بڑی بڑی جامع مسجد, ادھر ایک روڈ ہے ادھر ایک روڈ ہے, اگر ادھر سے ادھر آنا ہے تو انہیں 1 کلومیٹر جانا پڑے گا, اندر سے لوگ گھس کے آ جاتے ہیں. لوگ مسجدوں کو رستہ بنا لیں گے. میں رستے سے ہٹ کے ایک بات بولتا ہوں, مسجد عبادت کی جگہ ہے, ذکر کی جگہ ہے, ایک انسان کی روح کی تسکین کی جگہ ہے. کچھ لوگ, پورے نہیں, کچھ لوگ اسے اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, بیت الخلا اور استنجا کی جگہ بنا لیں. وہیں آئیں گے, کریں گے, سیدھے نکل کے بعد نہ تحیت المسجد, نہ مسجد کا احترام, نہ اس کی پاکی صفائی کا احترام, سیدھے آئیں گے اور سیدھے نکلیں گے باہر. مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, مگر حدیث میں جو ذکر ہے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی لوگ مسجدوں کو راستہ بنا لیں گے. اللہ اکبر. اب آگے میرا موضوع ہے, اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ, وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کون ڈاکٹر کیا بول رہے معلوم نہیں, میں آج ان کے لیے بھی دعا کر دیتا ہوں. 15 سال ہو گئے شاید تقریباً, میں حضور جاتا تھا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے. 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی, سب سے چھوٹا بھائی آپ سب جانتے ہیں, میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے, وہ خود انجیکشن بناتے ہیں, ان کی خود کی کمپنی میڈیکل کی ہے. روٹین چیک اپ بولتے ہیں, روٹین چیک اپ, ایسے ہی چیک اپ کرانے کے لیے نارائنا حدرالیا میں گئے ہو. چیک اپ پورا نارمل نارمل نارمل, پر جب وہ بھگاتے ہیں نا, اس بھگاتے وقت بھاگتے بھاگتے ٹھنڈے ہو گئے, بھاگتے بھاگتے ٹھنڈے ہو گئے. اٹھا کر 17 ڈاکٹر بنگلور کی ون آف دی بیسٹ ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں کے بیچ میں 17 ڈاکٹر کوشش کر کے دیکھ لیے, کچھ نہیں ہوا. باہر نکل کر بولے وی آر سوری. کیا بولتے ہیں؟ وی آر سوری. اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں ملے گا. میں نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اسلم نام ہے, کیا نام؟ اسلم نام ہے, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے.
بات مغفرت کی چل رہی ہے، اللہ میری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے. جی کیوں میں اپنی ماں کا نام چھوڑوں گا جب سب کے لیے مغفرت کی دعائیں چل رہی ہیں. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیخ رہتے ہیں، آپ نے تقریباً ملاقات کی ہوگی ان سے، لال رومال والے شیخ رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے باہر یا باہر یا اور ذرا باہر ان کی ڈیوٹی رہتی ہے. ان کے گھر میں بٹھا کر ایک جملہ بولے، وہ بڑا اچھا لگا. جی ہاں، ان کے 2 بچے جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کے نکلے. ایک بچہ مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، مدینے میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جب میں نیچے بیٹھتا ہوں میرا بچہ منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے کے آخر میں دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر، اے اللہ میرے والدین کی اللہ تو مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. مدینے میں منبر پہ کھڑے ہو کر جب میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. میرا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے مسئلہ نہیں ہے، میرا بچہ انجینئر نہ مسئلہ نہیں ہے، منبر پہ کھڑے ہو کر میرا بچہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنائے. جی ہمارے ماں باپ نے ہمیں بنایا، ہماری کوئی طاقت نہیں. جی ہاں، میں 5 بار بھاگ کر آیا ہوں مدرسے سے، پھر بھی میری ماں نے جا کے ڈالا مجھے، اور ایک جملہ میری ماں نے مجھ سے کہا، یا تو تیرا جنازہ آئے گا یا تو پڑھ کے آئے گا. تب میں نے طے کر لیا یہ ضدی عورت ہے، یہ نہیں مانے گی، مجھے مان لینا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. میں بیچ میں برسبیل تذکرہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ حدیث سن لیجیے. 3 باتیں میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ ہے کہ چاند موٹا کر دیا جائے گا، دوسرا یہ مسجدوں کو رستہ بنا لیا جائے گا، تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک موت آئے. اچانک اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. علماء نے جو معنی بیان کیا ہے، اچانک کا معنی جو حرکت القلب ہے زیادہ ہو جائے گا. ڈاکٹر جو بولنے دیجیے، میرے نبی نے کیا کہا؟ اچانک مریں گے، رات میں سوئے گا صبح میں مر جائے گا. یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی علامت ہے. کارڈیاک ارسٹ، ہارٹ اٹیک، جو بولنا ہے بول لو. میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے قیامت کے قریب اچانک مریں گے. حادثات ہوں گے، زیادہ حادثات ہوں گے. ایسی بیماری آئے گی اچانک معلوم ہوگا اس کا علاج ہی نہیں ہے. 1 مہینے کا مہمان، 2 مہینے، کتنے لوگ ہیں ایسے. آنے سے پہلے ایک بھائی نے فون کیا، شیخ کل آپریشن ہوا ہے، ایک گھانٹی نکالی گئی ہے. سمجھ گئے نا گھانٹی کا مطلب؟ آپ منبر پہ دعا کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے، میں ان کا نام لے کر دعا کرتا ہوں، سمی نام ہے. اور سارے لوگ درخواست کرتے ہیں اللہ اس انسان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. میرے بھائی کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یقیناً موت کے بارے میں ہم نے 10 تقریریں سنی، مگر کیا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ حدیث پڑھ دیتا ہوں. میرے رسول سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیے سنت یا رسول اللہ. میں نے شاید 4 بار کم سے کم یہ حدیث یہاں پڑھی ہے. صحیح حدیث ہے. ساری دنیا میں، سنو بے غور سے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ مسلمان نہیں. مسلمان نہیں کہا حدیث میں، من اکیس الناس. ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سبحان اللہ. آپ یہاں سے لے کر جانا یہ حدیث انشاءاللہ، آپ یہاں سے لے کر جانا. ساری دنیا میں سب سے عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب، اگر جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا آپ سے پوچھتا میں. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا دیکھ کے پڑھ رہا ہوں جواب وہ، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. ساری دنیا میں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے. کون؟ میرے بچپن میں، آج تو لوگ نہیں بول رہے ہیں، موت کو یاد کیے تو لوگ بولتے چھٹی چھٹی بولو بھائی، کیوں یاد کر رہے ہو؟ اب لوگوں میں علم آیا ہے، لوگ نہیں بول رہے. میرے نبی نے کہا کثرت سے یاد کرو موت کو. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اکیلے، 2 بھی نہیں، 2 لوگ بھی جاتے قبرستان کو پارک بنا لیتے ہیں. اکیلے جاؤ قبرستان کو، اکیلے جاؤ. باپ کی قبر کے پاس، ماں کی قبر کے پاس، دوست کی قبر کے پاس، ہمارے مصلی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سوچو جو اس سے ہمارے دل میں کچھ فائدے ہوتے ہیں. یہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے موت کو یاد کرو. یاد کرنا چاہیے. موت کو یاد کرنے سے 4 چیزیں ملیں گی. کیا کرنے سے؟ 4 باتیں آدمی کو اللہ دے گا. سبحان اللہ. پہلی بات تمہاری اور میری زندگی سے ہے. میرے نبی کبھی غلط نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث سن لو.
جو آدمی موت کو یاد کرتا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حالم اللذت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ فإنه لم يذكره احد. غور سے سنو میرے بھائی، بہت شکایتیں لے کر میرے پاس آتے ہیں، بہت سارے لوگ ناراض بھی، جی ہاں میرے سے ملنے وہاں آنا چاہتے ہیں، میں منع کرتا ہوں، ادھر آؤں گا یہی مل لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. بہت سارے لوگ معاش کے مسئلے میں، کام کے مسئلے میں آتے ہیں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی موت کو یاد کرے گا فی ضیق، زندگی کی تنگ دستیوں میں، کب یاد کرے گا؟ زندگی پریشان ہے، ایسے میں اگر یاد کرے گا فائدہ یہ ہوگا الا وسعہ علیہ، اللہ اس کی زندگی کو کشادہ کر دے گا، رزق کے دروازے اللہ کھولے گا موت کو یاد کرنے سے. موت کو یاد کرنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا تنگ زندگی کھل جاتی ہے، تنگ زندگی میں راستے اللہ کھولتا ہے، پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے، اسے میں نے یاد کر لیا، تعجیل التوبہ، جلدی توبہ کرنا نصیب ہوتا ہے. موت کو جتنا یاد کرو گے نا، توبہ جلدی کرنا نصیب ہوتا ہے، ورنہ آدمی توبہ نہیں کرتا. تعجیل التوبہ. تیسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے قناعت القلب، جی ہاں اللہ نے جو دیا ہے اس پہ کفایت شیاری پیدا ہوتی ہے. کون سی چیز؟ سب سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. کفایت شیاری، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکریہ، میں تیرا شکر گزار ہوں. موت کو یاد کرنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، کفایت شیاری. اور بہت بڑی بات بول رہا ہوں، بہت بڑی بات، غور سے سنیے گا. شیخ نماز میں دل نہیں لگتا، کون سی رکعت چل رہے معلوم نہیں ہوتا، نماز میں من ہے. بہت سارے لوگوں کی شکایتیں، سبحان اللہ. علماء نے لکھا موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے، نشاطۃ العبادہ، عبادت میں مزہ آئے گا. عبادت میں مزہ آئے گا، نماز اچھی لگے گی آپ کو. صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ سوچ کے نماز پڑھتے تھے ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہے. سبحان اللہ. کیسے پڑھیں گے آپ نماز؟ کیسے پڑھیں گے وہ نماز آپ؟ اگر آپ کو آپشن دیا جائے یہ میری زندگی کی آخری نماز، کیسے پڑھیں گے آپ نماز؟ ہر نماز کو صرف یہ سوچ کے پڑھا کرتے تھے. یہ موت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ ہے. سبحان اللہ. عقل مند آدمی کون ہے؟ جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے. دوسرا ٹکڑا بول کر جمعہ کا خطبہ ختم کرے. واستعداد، حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں ایک بار اور، جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا. یہ تو موت کو یاد کرنا ہے، دوسرا اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے. سبحان اللہ. تیاری میں انگلیوں پر کچھ چیزیں گرا دیتا ہوں، کچھ مختصر سبق. کیسی تیاری کرنا ہے موت کے بعد کی تیاری مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کیسے کرنی ہے، انگلیوں پر گرا دیتا ہوں. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ، پہلی تیاری توبہ کیجئے انشاءاللہ، پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر ایک حدیث میں نوٹ کر کے لایا ہوں، بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث ہے. حدیث بعد میں بولتا ہوں، پہلے قبرستان میں کھڑا ہوا، ایک آدمی میرے بازو آ کر کھڑا ہے. سالوں سے ہم دوست ہیں، مرنے والا بھی دوست، بازو والا بھی دوست. آپ وہ مرنے والے کو جانتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. جی ہاں، یہی ماوڑی میں رہتے تھے، اسی ماوڑی میں رہتے تھے، اچانک انتقال ہو گئے. ہم کھڑے ہیں قبرستان، بازو والا بجائے دعا کرنے کی مجھے ایک بات بول رہا ہے، مجھے لاکھوں روپے دینا ہے یاد نہیں، بغیر دیے کہ مر کر چلا گیا. میں کس سے لینا مولوی صاحب یاد؟ جی میں بول رہا بھائی آدمی مر گیا ہے معاف کر دو. میں ایسا بول رہا ہوں اس کو، سامنے والا بول رہا کیسے معاف کرو مولوی صاحب؟ یہی جملہ ہے، قبرستان میں کھڑے ہوتے کیسے معاف کرو مولوی صاحب؟ میں جا کر کئی بار آخری کا وہ اس کا ٹکڑا وہ سنا رہا ہے. جی ہاں، میرے نبی نے کہی تیاری میں تیاری رکھو. سبحان اللہ. کہ آپ کے مرنے سے پہلے، آپ کے مرنے سے پہلے آپ کی وصیت تیار ہے. جی ہاں انشاءاللہ. اب گھر جا کر بولو نا، گھر والے بولیں گے کون سا خطبہ سن لے گا جی تمہیں اتنا جلدی مرتے نہیں، وہ ریڈی کرنے کا بھی نہ کو، وصیت بنانے کا بھی نہ کو. سبحان اللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، میرے نبی کا جملہ، ما حق امرئ مسلم، اگر کسی بھی مسلمان کا حق ہے تمہارے اوپر، تم دینا ہے یا وہ تمہیں دینا، کوئی حق ہے، لہو شیء یوصی فیہ، کوئی ایسی چیز ہے جس میں وصیت کرنا ضروری ہے، یبیت لیلتین، 2 رات گزرنے سے پہلے، 2 رات گزرنے سے پہلے اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یہ میرے نبی کا جملہ ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. لکھ کے رکھو. جنازوں میں کتنی بار شیخ میرے ابا کا جنازہ پڑھائیے،
وہاں جاتے ہیں وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہ ایک اہل حدیث ہے، باقی سارا خاندان دوسرا ہے. کون جنازے کی نماز پڑھا رہا؟ وہ ادھر مار رہا ہے، وہ اسے مار رہا ہے. وصیت لکھی ہوئی نہیں، وصیت لکھی ہوئی نہیں ہے. کون؟ سبحان اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ، اللہ مجھے میری نسل کون جیسا بنائے، اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کون جیسا بنائے. مرنے سے پہلے لکھ کے مرے ہو. میں مر گیا ظہر میں تو عصر میں اٹھا دینا، 2 نمازوں کے بیچ میں اٹھا دینا. میرے سگے بچے بھی اگر باہر آئیں آنے کا انتظار نہیں کرنا. جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہی لوگ مجھے تدفین کریں گے. میرے پڑوسی نام لے کر، میرے پڑوسی میں وصیت کرتا ہوں غسل وہی دیں گے. اللہ اکبر. غسل وہی دیں گے. پہلے وصیت کر کے جاؤ. سبحان اللہ. موت کی تیاری میں یہ دوسری بات ہے. توبہ کرو، روزانہ توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو. اور دوسری بات اپنی وصیت لکھ کے رکھو. تیسری چیز خود میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، ان للموت سکرات. یاد رکھو سکرات ہیں، موت سے پہلے سکرات ہیں. میں نے حدیث نوٹ کی، وقت مجھے اجازت اس کی نہیں دے رہا ہے، مگر ایک چھوٹا جملہ اس حدیث کا پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت میں ہے نا، ایک پانی کا پیالہ ہوتا تھا، اتنا زیادہ پسینہ آتا، پانی اٹھا کے ڈال لیتے، پانی اٹھا کے ڈال لیتے. ان للموت سکرات. آخری جو وقت ہے، قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب یہ حلق کو جان پہنچ جائے گی. اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اس وقت کہا جائے گا ہے بھی کوئی آؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب آؤ، کوئی رقیہ کرنے والا آؤ، رقیہ کرو، بچا لو اسے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جی وظن انہ الفراق، اور وہ گارنٹی ہو جائے گی ابھی چلا جائے گا، دنیا چھوڑ کے نکل جائے گا، اور پیر سے پیر لگڑے گا. سبحان اللہ. یہ حالت آدمی کی آئے گی. اور سورہ قیامہ میں اللہ پاک نے اور اچھے انداز میں کہا سبحان اللہ، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب حلقوم اسے کہ حلق، جب جان حلق کو پہنچ جائے گی. اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم سب کھڑے ہو کے اسے دیکھ رہے ہو، وہ مر رہا ہے. وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم، اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ کے فرشتے یا اللہ کی قدرت یا اللہ کا علم. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لوٹاؤ اس کی جان کو، اس کی جان کو لوٹا کے دکھاؤ. سارے ڈاکٹروں سے چیلنج ہے، لوٹا کے دکھاؤ. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ. اس کے بعد بڑا اچھا دکھا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اللہ کے قریبی لوگوں میں سے کوئی مر رہا ہے نا، اسے کیا ہوگا؟ فروح و ریحان و جنت نعیم. اس کے لیے تو سبحان اللہ سکون ہی سکون ہے. اس کے بعد کیسا سکون ہے جانتے ہیں؟ مرنے کے بعد نیک آدمی کو ایسا سلایا جاتا ہے خبر کے اندر، نم نومرت العروس، ایک نئی نویلی دلہن جیسا سوتی ہے نا، ویسا سو جا. قیامت کا سور پھونکا جائے گا تب تجھے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر پائے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہے، میں نے جیسے کہا وقت کی قلت ہے ہمارے پاس، اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے تیاری کرو. سبحان اللہ کہ اللہ سے ہم انشاءاللہ ملیں گے، سامنے جو فرشتے ہیں اچھی شکل میں ہمیں نظر آئے، اس کے لیے تیاری کرو. زندگی جو بعد ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرو. ایک حدیث آخر میں بول کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. اللہ سے دعا کر میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تیاری میں یہ بات بڑی اہم ہے. 7 چیزیں ایسی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے حدیث، ایک بار آپ کو میں ریپیٹ کرنا ہوں، مان لیجئے کر کے میں دعا کر کے بات ختم کر لیتا. 7 باتیں ایسی ہیں آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر، اس کا ثواب اس کی قبر میں اسے ملتا رہے گا. یہ تیاری مرنے کے بعد کی تیاری. 7 يجري أجرهن الله وهو في قبره بعد موته. سبحان اللہ. پہلی چیز جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پر اللہ کے نبی کا جو جملہ ہے دیکھو، جو آدمی پانی کے لیے من حفر بئرا، پانی کا کوئی انتظام کر دے، کسی جگہ پہ پانی نہیں ہے، آدمی نے جا کے پانی کا انتظام کر دیا، سبحان اللہ، تو آدمی کے مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ وہ پانی پیتے رہیں گے ثواب پہنچے گا. اب یہ حدیث سن لیے نا، ہر آدمی بولتا ہے مسجد میں بور منجے دے دیتا ہوں، ہر آدمی بور ڈالنے والے زیادہ ہیں. اسے غلط اینگل میں نہیں لینا، غلط اینگل میں نہیں لینا. جہاں ضرورت ہے، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اگر وہاں ضرورت ہے پانی کی آپ جا کے وہاں ڈالیے گا انشاءاللہ. من حفر بئرا، سبحان اللہ، جو کنواں کھودتے
اجرا نہرن، سیکنڈ بھی پانی جو نہر جاری کر دے، یہ تو ہماری طاقت کے باہر ہے۔ خواتین اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خواتین سے بھی بڑا کام لیا ہے۔ جب بھی عمرے پہ جاتے ہیں ایک نہر دیکھ کر آتے ہیں، نہر زبیدہ۔ اتنے سال گزر گئے، آج بھی دیواریں باقی ہیں، آج بھی دیواریں باقی ہیں۔ مینا میں گرمی میں شدت میں حاجی تڑپ رہے ہیں، ایک عورت کہتی ہے میری جتنی دولت ہے یہ حاجیوں کو پانی پلانے میں میں خرچ کروں گی۔ اس نے ایک نہر جاری کیا، آج بھی ہے وہ نہر زبیدہ۔ اجرا نہر حفر بئرا غرس شجرا۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی کہتے ہیں درخت لگا دو۔ ساری دنیا بول رہی ہے آج درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا ایک درخت لگا دو، جتنے لوگ وہاں سایہ لیں گے نا، سبحان اللہ، وہ سارے لوگوں کا ثواب تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں پہنچے گا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی بنا مسجد، کیا ہے؟ مسجد بنایا۔ بلکہ میں کہوں ایک سب سے پہلے نمبر پر جو علماء نے بار بار لکھا ہے من علم علم، علم ہے سب سے پہلے۔ پانچویں نمبر پر سبحان اللہ بنا مسجد، کون سا ہے؟ مسجد بنانا پانچویں نمبر پر۔ اس سے کہیں لوگ بھئی ہمیں پہلے یہ کریں گے، مسجد کے اعلانات نہیں، ایسا بھی نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں دیکھ کے دیجئے انشاءاللہ۔ چھٹویں نمبر پر آپ میں کا ہر بچہ کر سکتا ہے، آدمی نہیں، ہر بچہ کر سکتا ہے۔ ورثہ مصحفن، ورثہ مصحفن، کسی کو مصحف کا وارث بنا دیں۔ ماشاءاللہ آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی مجھے، اتنے غور سے آپ سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ورثہ مصحفن، آپ نے کچھ مصحف خریدے، قرآن کا مصحف، ایک مدرسے میں گئے، بولے یہاں حفظ ہوتا ہے، جب بھی یہاں مصحف کی ضرورت پڑے گی میں مصحف لا کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ کو میں نے مصحف کا وارث بنا دیا۔ جب تک وہ بچے 300 روپے، کتنے؟ 300 روپیز، 500 روپے، 600 روپے ایک مصحف مل جاتا ہے اپنے امی کی طرف سے، اپنے ابا کی طرف سے۔ ایک 10 مصحف خریدے، کسی مدرسے میں دے دیے اور بول دیے جب بھی یہاں مصحف کی ضرورت پڑے گی آپ مجھے بولیے گا، میں پہنچ جاتا ہوں۔ 6 باتیں ہوگی۔ آخری بات ولد ترک ولدا استغفر له بعد موته، ایک بچے کو چھوڑ کر جائیں جو مرنے کے بعد تمہارے لیے اتنا ٹائم ہو اس کے پاس۔ اچھا یاد رکھو جی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، اتنا ٹائم ہو اس کے پاس، مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ یہ 7 چیزیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحبان اس مسجد کے مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مظلوم ہیں اللہ ان کے سر سے ظلم کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ سوائے اللہ کی مدد کے کوئی ان کا حامی نہیں ہے، اللہ اپنی مدد وہاں نازل فرمائے۔ ساری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ اس ظلم کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے۔ جتنے ذمہ دار ہیں، بچی کی ذمہ داری، بچے کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی ادا کر سکیں۔ اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حکیم۔